تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شروع میں جب سب سے پہلے آپ کسی سائنس کو یا کسی فیلڈ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کا جو پہلا ایکسپوجر ہوتا ہے نا، ظاہر ہے آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو کنزیوم کرنا صحیح طریقے سے۔ آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں، اور ٹو بی ویری آنےسٹ میں نے بھی پڑھا تھا تو obviously فوراً یہ چیز سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ ریپیٹیشنز ہوتی ہیں بار بار۔ اب آپ دیکھیں گے جب آپ حدیث پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ ٹرمز بار بار یوز ہوتی نظر آئیں گی۔ اسی طریقے سے جب آگے چل کے آپ پڑھیں گے، اگر آپ کو کبھی دوبارہ موقع ملا، آپ کا تو شارٹ کورس ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں جو 4 ایئرس کا پروگرام پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ڈیٹیل میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی پھر کنسپچلائزیشن، ان کی کمپریہنشن بہت بہتر ہوتی ہے۔ تو لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو موٹا موٹا تعارف تو ہو گیا ہے نا اس سائنس کا، اور اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم کے اندر ہم اس 7 to 8 لیکچرز کے اندر اصول حدیث کا بنیادی تعارف کروا دیں، ایکسپوجر دے دیں آپ کو، تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ پتا ہو کہ اچھا اپریشیٹ کر سکیں تو آبویسلی آپ کہ ہمارے محدثین نے کتنی محنت کی ہے اس کو، اور کس طریقے سے ہمارے سائنسز پرزرو ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے کل کو آپ کو کوئی چیلنج ہو، اس میں فیس ہو، کوئی مشکل پریشانی ہو، یا کوئی لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہو، تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو کہ یار ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ یعنی ہمیں بھی تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اینی ویز الحمد للہ، بس میں یہ چاہتا کہ آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا اس چیز کے اندر جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا۔ سر یہ باقی دو اسٹوڈینٹس بھی ہیں، نورین جی اینڈ سدا جی، ان سے ایک بھی کہیں یہ بتائیں۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا، ایک منٹ، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں ذرا ساؤنڈ سے آن کر لوں، نہیں میں ذرا ایک منٹ ہیڈ فونس لگا رہا ہوں۔ جی آپ بتائیے۔ سر ہم نے کہا سیدہ جی اینڈ نورین جی ابھی پینڈنگ ہے، آپ ان کو بھی بولیں، یہ بھی بتائیں۔ جی جی، سیدہ جی۔ ہاں میں نے بتا دیا سر۔ اچھا نورین، نورین آپ بتائیے گا۔ جی سر میں نے بتایا آپ کو، میں اہم پوائنٹس جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتی جاتی ہوں، ہوں تو بعد میں پھر میں جب اس کو ریوائز کرتی ہوں تو مجھے بھی کافی ایزی لگتا ہے، وہ کہ جب آپ جس وقت آپ پڑھا رہے ہوتے ہوں ہیں اس وقت لگتا ہے کہ جیسے وہ سر کے اوپر سے گزرا ہے سارا کچھ، یعنی سمجھ نہیں آ رہی، تو ہوں لیکن بعد میں پھر جب ہم خود پڑھتے ہیں اس کو تو پھر اپنے پوائنٹ جب میں پڑھتی ہوں تو پھر مجھے وہ کافی ایزی لگتا ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں لگتا۔ جی رابعہ آپ بتائیں، سر رابعہ آپ کچھ ایڈ کرنا السلام چاہیں علیکم گے؟ سر۔ ہاں وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ جی جی ہاں جی کہیے۔ سر، مجھے اس یعنی کہ میں ابھی اتنی میں نے سنی نہیں ہے لیکچرز، تو ویسے یوزفل ہے انشاءاللہ، سمجھ آ جاتی ہے مجھے تو۔ الحمد للہ پرفیکٹ۔ چلے ماشاء اللہ، اب جیسے میں نے آپ کہا کہ ہمارا بیسکلی بنیادی مقصد بیسکلی یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے نا بیسک بس ایک انٹروڈکشن سا ہو، اور موٹا موٹا اس میں جائے گا جس کو ملٹیپل ٹائمز آپ اس کو ریپیٹ کریں گے، کل کو آپ اس سجیسٹ کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ 4 ایئر سے پروگرام بھی جوائن کریں، اس کے بعد یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ جب وہاں پہ آپ ان چیزوں کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو صحیح یعنی اس کا اپریسیشن ہوگی ان سائنسز کی، اور کس طریقے سے ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی دینی اسٹڈیز کے اندر اور علوم کے اندر انشاءاللہ۔ اینی السلام ویز، علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ جی السلام علیکم سر۔ جی سر، سر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پہلے شروع میں تو مجھے لگا تھا کہ ہم یہ کیوں پڑھیں گے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، شاید ہم نیو ہے نا تو اتنا کنسیپٹس کلیئر نہیں تھے، تو آپ نے ماشاءاللہ سے اتنا اچھا پڑھایا ہے۔ وہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ سے ایج میں بہت بڑے ہیں، لیکن سر علم میں ہم بہت چھوٹے ہیں آپ سے، تو ماشاءاللہ سے رشک بھی آتا ہے جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اتنی زبردست اتنی سمپل ورڈز میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ تو بہت اچھا اب سمجھ آ رہا ہے، پہلے ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم کیا فائدہ ہے ہمیں اس کو پڑھنے کا، تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو بہت ضروری چیزیں ہیں، کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث پہ لوگوں نے کتنی ایفرٹس کی ہیں اور اتنا زیادہ کام کیا اس پہ، تو آپ سے پڑھنے کے بعد تھوڑا سا نا یہ کنسیپٹس کلیئر ہوئے ہیں الحمدللہ۔ چلے الحمد للہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو چیزیں یاد یعنی اصل میں ان چیزوں کو یاد رکھنے سے زیادہ کانسیپٹس کلیئر رکھنے ضرور کیجیے گا، یعنی جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کو سمجھ آئے بس، بے شک چیزیں بھول جاتی ہیں obviously، لیکن جو کانسیپٹس ہوتے ہیں نا، جو آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے گی۔ اچھا خبر متواتر، ہمارے ہاں کچھ ایسی روایات بھی ہوتی ہیں جن کو ہم نریٹرس کی بنیاد کے، نمبر آف نریٹرس کی بنیاد کے اوپر ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں، کچھ ایسے ان کے اندر ہم وہ 5 کنڈیشنز دیکھتے ہیں، مطلب موٹا موٹا اگر آپ کے ذہن میں فریم ورک بیٹھ گیا نا تو یہ انشاءاللہ مقصود ہے، اسی اصل مقصود ہے اس کا، اور اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج انشاءاللہ۔ ہمارا میرا خیال ہے آج سیکنڈ لاسٹ لیکچر آئی تھنک، اف آئی ایم ناٹ رانگ، سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے ہمارا آج۔
और इज इट द लास्ट वन? जी शायद, जी जी सर, सर। जी Second last है। 15th वीक है ना? जबरदस्त, ठीक है। जी चलें जी, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये बस प्रेजेंटेशन, आखिरी प्रेजेंटेशन है, इसी को ही हम इंशाल्लाह थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन ये की थी कि खबरें मुहकम और खबरें यानी मुख्तलिफुल हदीस और ऐसी हदीस जो मुहकम हदीस है, इनमें फ़र्क क्या है। और हमने इस पर डिस्कशन की थी कि क्या एक हदीस जो है वो दो सही हदीसें आपस में मुतारिज हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। क्या मतलब है मुतारिज होने का? उनके दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। और हमने ये कंक्लूजन निकाली थी, और हमने ये यानी साबित किया था एट द एंड ऑफ द डे कि जो हदीस, दो सही हदीसें बिल्कुल ऑथेंटिक एक जैसी हदीसें अपने मेयार के मुताबिक यानी ऑथेंटिसिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर वो बराबर हैं तो वो एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हो सकती। और हमने उसकी बुनियाद ये बताई थी कि जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस दीन की खास बात ये बताई थी कि ये दीन वो है जिसमें तारुज नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसका सोर्स एक है। अगर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह माफ करे अपनी तरफ से बनाया होता तो उससे क्या होता, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस देखते हैं कि एक तरफ बात कुछ और हो रही है, दूसरी दफा अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है। तो फंडामेंटली, उसूली तौर पे हम ये बात का इस बात करते हैं, और हमारा ईमान भी है, हमारा अकीदा भी है, नजरिया भी, सोच भी यही है कि दीन में इख्तिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमें कोई तारुज नजर आए तो उसमें हमारी वीकनेस है, हमारी समझ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी नॉलेज की कमी हो सकती है, शायद हमारे पास उसका पूरे इल्म का इहाता सही तरीके से नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमें वो चीज नजर आ रही है कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन हकीकत में वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकती। हमारा ईमान और अकीदा। चले जी, अब अगर फॉर एग्जाम्पल, तो मुख्तलिफुल हदीस की डेफिनेशन क्या है? वो खबर मकबूल, वो खबर मकबूल, मकबूल का मतलब है जिसको कबूल किया जाता है, जिसका अपनी जैसी हदीस से तारुज तो हो, यानी अपेरेंटली तारुज नजर आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है, लेकिन दोनों की जमा और तत्वीक मुमकिन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जिसको रिकंसाइल हम कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि सारी हदीसें ऐसी हैं, अगर वो ऑथेंटिक है तो उनको हम रिकंसाइल कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या करना है? सबसे पहले हमने बात की थी कि जमा और तत्वीक। जमा और तत्वीक का मतलब होता है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है दोनों को आपस में कंफर्म कर दें, मिलाएं, और मिलाकर ऐसा मफहूम निकालने की कोशिश करें, या ऐसा मफहूम उसका समझें कि जिससे दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो खत्म हो जाए। और हमने ये करके बताया था कि ला अदवा वला तियरा, और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर्रा मिनल मज्जूम फिरारक मिनल असदी, कि ऐसी बीमारी जो मजजूम की बीमारी है, कोड़ी की जो बीमारी है, उससे इस तरीके से भागो, जिसको लेप्रेसी भी कहते हैं। कोड़ी की बीमारी है, इसको लेप्रेसी कहते हैं। तो लेप्रेसी की बीमारी से ऐसे भागो जैसा कि तुम शेर से भागते हो। और एक और जगह पे सही मुस्लिम की हदीस में फरमा दिया कि ला अदवा वला तियरा, कि कोई भी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। क्या मतलब है? कंटेजियस नहीं होती। कंटेजियस बीमारी कौन सी होती है? जो लग जाती है ना एक दूसरे को। तो अब ये दोनों हदीसों में बज़ाहिर तारुज़ नजर आ रहा है, अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है। तो इसकी हमने तत्वीक क्या की? हमने ये कहा था कि कोई भी चीज इनहेरेंटली, इंट्रिंसिकली, कोई भी बीमारी वो मुतअद्दी नहीं होती, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला किसी बीमारी को एक के जरिए दूसरे, यानी एक बीमारी को सबब बना दे फैलाने का, तो ये इसमें कोई मुमकिन नहीं है। जैसे हमने आपको इसकी मिसाल दी थी बंदूक की, गोली की। यानी अगर हम में से कोई बंदा कहे कि मौत क्या चीज देती है, तो हम में से कोई बंदा ये नहीं कहता कि बंदूक मौत देती है। मौत अल्लाह ही देता है, लेकिन हाँ, बंदूक की गोली एक सबब बनती है। तो बंदूक की गोली इनहेरेंटली मौत नहीं देती, ठीक है ना, क्योंकि कई लोगों को वो गोली लगती भी है फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसका मतलब है कि मौत किसके हाथ में? वो अल्लाह के हाथ में। अगर ये मौत देती होती तो इसको हर हालत में मौत देनी चाहिए ना। तो कोई भी चीज इनहेरेंटली, इंट्रिंसिकली वो चीज नहीं कर सकती, अल्लाह ताला उसके अंदर ये एबिलिटी डालते हैं, उसको जरिया बनाते हैं, तब वो चीज इफेक्टिव होती है। हर चीज, बीमारी की दवाई की भी बात कर सकते हैं। क्या दवाई से शिफा मिलती है? नहीं मिलती, लेकिन उस दवाई को सबब बनाते हैं अल्लाह ताला बीमारी के इलाज के लिए, कॉज बनाते हैं ना उसका। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं। तो वो असल में शिफा किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। तो ये बेसिकली जो हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अदवा वला तियरा, इसमें अकीदे की इस्लाह, हमारा ईमान और अकीदा ये होना चाहिए कि बीमारी अल्लाह के हुक्म से लगती है। बीमारी अपने आप में खुद ब खुद नहीं लगती, बल्कि अल्लाह के हुक्म से लगती है। तो ये असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का का जो अकीदा था उसकी इस्लाह फरमाने के लिए, और उस दौर में जो लोग नए नए मुसलमान हुए थे उनके अकीदे की इस्लाह के लिए फरमाया, ताकि वो ये समझ ना बैठे कि कोई बीमारी इट्सेल्फ नुकसानदेह हो सकती है।
کیونکہ جب انسان کو پتا ہو کہ یہ چیز اٹ سیلف نقصان دہ ہے تو پھر انسان نیچرلی اس سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے خوف کھانا شروع ہو جاتا ہے. جس طریقے سے کفار مکہ بھی یہ کرتے تھے کہ ان کو جب ہمارے ہاں ہندوؤں میں بلکہ خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس طریقے سے نقصان دہ ہوتی ہے وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. پوجا کرنے سے کیا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنسکلی یہ چیز کیا ہے، نقصان دہ ہے. یعنی خدا کی طاقت کے علاوہ انڈیپینڈنٹلی اس چیز کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں وہ اس کے لیے، اب اس سے بچنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو کھانا پینا، اس کو جو ہے نا اس کی پوجا پاٹ اور اس طرح کے کام شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب انسان کو پتا ہو کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر انسان کا اصل، ہاں انسان ان کازز کو اوائڈ تو کرنا چاہیے نا. ان کازز کو اپنی انسان کو پریکاشنز تو لینی چاہیے، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے اوپر فرمایا کہ اس سے بھاگو، اس سے دور رہو، اس سے کانٹیکٹ میں نہ رہو، ایسے بندے سے فزیکل کانٹیکٹ میں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان سمجھ لے کہ بس اب اللہ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب یہ بیماری اٹ سیلف کوئی چیز بن گئی ہے اور اس بیماری سے ڈرنا شروع کر دے. تو اب دیکھیں اس میں ریکنسیلیشن ہو گئے. تو پہلا ہمارا جو ذریعہ، پہلی چیز جس کو ہم کرتے ہیں جب حدیثوں میں تعارض نظر آتا ہے تو ہم اس میں جمع اور تطبیق کرتے ہیں. اگر آپ کی طرف سے انڈیکیشن ملے گا تو میں آگے چلوں گا انشاءاللہ. جی سر. اوکے گڈ. اگلی، اگر جمع تطبیق ممکن بھی نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں ناسخ اور منسوخ کی طرف جانا چاہیے. ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ آپ میں سے کسی کو پتا تو بتائیں، ایکسپلین کریں پلیز. کسی کو پتا ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ زہرا آپ بتائیں گی؟ جی جی پلیز. سر آپ ریپیٹ کریں گے، آپ نے کوشچن کیا پوچھا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ ذرا بتائیں گی آپ مجھے؟ کوئی اور بتا دے اگر کسی اور کو پتا ہے. ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے ہمارے دین میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ سر وہ چیز جیسے کہ وہ قرآن پاک کے اندر یعنی کہ آیت نہیں رہتی ہے لیکن وہ حکم آپ نے بتایا تھا کہ وہ باقی رہ جاتا ہے. اچھا، اور کوئی اینی ون ایلس؟ کوئی اور اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہے، بتانا چاہے، شیئر کرنا چاہے؟ سر قرآن کی جو قرآن کیا؟ کی کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے منسوخ کی ہیں، اس کی جگہ پہ پھر دوسری آیات لے کر آئے. تو ایسی آیات جو یعنی ترک کر کے اس سے بہتر آیات جو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ان کو وہ منسوخ ہو گئی ہوئی ہیں. لیکن ان کا کئی آیات ایسی ہیں کہ منسوخ ہونے کے باوجود بھی ان کا حکم جو ہے وہ موجود ہے. اور اچھا، کئی آپ تو ایسی آیات ہے کہ اصل منسوخ، میں بس یہی میں کانسیپٹ. میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس کا کانسیپٹ مجھے بتاتے ہیں. چلے میں بتاتا ہوں. آپ کی بات ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں مزید. ناسخ منسوخ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ایسے بھی کیے جن کو ایبریگیٹ کیا، منسوخ کر دیا. یعنی پہلے وہ احکامات نازل کیے، وقتی طور پہ ان کا کوئی بینیفٹ تھا، جب وہ بینیفٹ اس کا پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جو اس سے مقصود تھا وہ پورا کر لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو منسوخ کر دیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کر دیے تو اب وہ ہمیشہ ہمیشہ ویسا رہا، نہیں. وقتی طور پہ اوائل اسلام میں جب اسلام نیا نیا انٹروڈیوس ہوا، لوگوں کے سامنے پیش آیا، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریوائیو کیا، بلکہ پیش تو نہیں کرنا چاہیے، ریوائیو کیا، کیونکہ اسلام تو پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا. اس کو دوبارہ جب زندہ کیا، قریش مکہ کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا، تو اس موقع کے اوپر کچھ احکامات ایسے بھی لاگو ہوئے، کچھ ایسی رولنگز تھیں کہ جس میں کیا ہوا کہ وقتی طور پہ ایک حکم کو رکھا لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا، ایبریگیٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا، انویلیڈیٹ کر دیا نا، یا وائڈ کر دیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ اچھا وہ وقتی طور پہ تھا، جیسے آپ نے مثال بھی دی. اس کی سب سے بڑی بہترین مثال قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں حکمت ہوتی تھی، اس میں سب سے بڑی مثال شراب کی ہے کہ شراب کو اللہ نے فوراً حرام نہیں کیا بلکہ تدریجاً حرام کیا. پہلے ایک آیت میں کچھ چیزوں سے منع کیا، پھر آہستہ آہستہ مزید اس میں سختی کی، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹلی کیا کیا، اس کو منع کر دیا. اب جو پہلے احکامات تھے ظاہر ہے وہ کیا ہوں گے، وہ منسوخ ہو گئے. آگے منسوخ کی قسمیں ہیں. کچھ منسوخ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آیات بھی ختم کر دی جاتی ہیں اور اس کا حکم بھی ختم کر دیا جاتا ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں آیات تو رہتی ہیں لیکن حکم منسوخ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں، اور اس طریقے سے حدیثوں میں بھی ایسا ہی ہے. کچھ احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیے تھے، بعد میں ان سے منع کر دیا. جیسے مثال کے طور پہ نکاح متع کا مسئلہ ہے. اب نکاح متع کے اندر پہلے اس کی اجازت تھی لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. تو صحابہ کی ہمیں بہت سی حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ جنگوں پہ جایا کرتے تھے تو وہ متع کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بعد میں جب اس کو منسوخ کر دیا گیا پھر صحابہ ظاہر ہے رک گئے اس سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ منسوخ ہو جاتا ہے.
تو اب اگر فار ایگزامپل دو حدیثیں آپس میں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، تو اب ہم نے دیکھنا، اچھا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کانٹرڈکشن کی وجہ نسخ تو نہیں ہے. نسخ کا مطلب ہے کہ ایبریگیشن تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مطاع کر رہے ہیں، اور ایک حدیث میں اسے منع کیا جا رہا ہے، تو obviously اب ہم دیکھیں گے کہ کیا کہیں نسخ تو نہیں ہو چکا، یعنی کہ یہ حکم منسوخ تو نہیں ہو چکا. اور جو حکم منسوخ ہو گیا ہوگا ظاہر ہے اب اس میں تو کانٹرڈکشن بنتی ہے نا obviously، کیونکہ اس کو ریموو کر دیا گیا نا، اس حکم کو وائڈ کر دیا گیا. تو ایسے موقع پر یہ بھی دوسری پاسبلٹی دیکھنی چاہیے. تو پہلی پاسبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کی تطبیق کرنے کی کوشش کریں، اور دوسری یہ کہ ہم نسخ کو دیکھیں، اس کو چیک کریں، اسس کریں کہ کہیں ناسخ منسوخ تو نہیں ہے حدیث. اگر منسوخ ہو چکی ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. اور اگر منسوخ اور اس کے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کا حوالہ دیکھتے ہیں پہلا حکم کون سا ہے. جو پہلا حکم ہوگا ظاہر ہے وہ منسوخ ہوگا، جو بعد والا حکم ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ رہے گا، وہ باقی رہے گا. لاجیکل بات یہی ہے نا، جو بعد کا حکم ہوگا ہمیشہ وہ باقی رہے گا، اور جو اس سے پہلے والا حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. تو ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اچھا پہلا حکم کون سا ہے، اس کا ایویڈنس تلاش کرتے ہیں. اچھا بعض علماء نے یہ بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ اصل میں الٹ ہونا چاہیے، ناسخ منسوخ پہلے دیکھنا چاہیے، بعد میں تطبیق کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ آبویسلی ایک چیز اگر منسوخ ہوگی ہے تو پھر آپ اس کو ریکنسائل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے نا، اور نہ آپ کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک چیز آلریڈی منسوخ ہو چکی ہے. سب سے پہلے آپ ناسخ منسوخ کو دیکھیں. اگر تو ناسخ منسوخ کی دلیل کوئی ایویڈنس ملتا ہے تو پھر آپ نے منسوخ کرنا ہے، اور اگر ایویڈنس نہیں ملتا پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے تطبیق کی طرف آنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی ریکنسیلیشن کی طرف آنا ہے. تو مجھے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے. عام طور پہ یہ جو میں نے آپ کو پروگریشن بتائی ہے کہ پہلے وہ تطبیق کی بات کرتے ہیں، بعد میں ناسخ منسوخ کی، لیکن جیسے بعض علماء نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، تو مجھے یہ بات بھی صحیح لگتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ناسخ منسوخ دیکھنا چاہیے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ تطبیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ریکنسیلیشن ہوتی ہے کہ نہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلے ہم. تیسری آپشن یہ ہے کہ اگر ہمیں ناسخ منسوخ کی کوئی سمجھ نہ آئے، یعنی ناسخ منسوخ کا بھی کوئی ایویڈنس نہ ملے، ریکنسیلیشن بھی نہ ہو سکے، تطبیق بھی نہ ہو سکے، یعنی اتنی کلیئر کانٹرڈکشن ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے تطبیق ہو، تو پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی وجہ ترجیح مراد لینی چیک ہونی چاہیے. وجہ ترجیح کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی نہ کوئی وجہ جس کی وجہ سے ہم ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دے سکیں. کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو جس کو کوئی وجہ ترجیح کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ریزن آف پریفرنس، کسی بھی وجہ سے ہم اگر کسی کو ترجیح دے سکے دوسرے پر تو ہم اس کو دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ، اور یہ سند میں بھی ہو سکتی ہے، متن میں بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم سند کی مثال لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترجیح کے اندر فار ایگزامپل کہ ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے اور ایک حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے. اب دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اوتھینٹک ہیں، اور دونوں میں مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں، اب دونوں میں تعارض ہے، کانٹرڈکشن ہے. اور ہم نے جب پڑھا تھا پہلے صحیح کے مراتب پڑھے تھے، لیولز پڑھے تھے، تو اس میں ہم نے کہا تھا سب سے ٹاپ کی حدیث وہ ہوتی ہے جس پہ بخاری مسلم متفق ہوں، پھر جس پہ امام بخاری ہو، پھر جس میں امام مسلم ہو، اور پھر کرتے کرتے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں دیگر محدثین کے کی کنڈیشنز کے مطابق وہ حدیث ٹھیک ہو. تو اب امیجن کریں کہ ایک ہے امام بخاری، ان کی کنڈیشن کے مطابق ایک حدیث صحیح ہے، اور ایک امام ترمذی کے مطابق ایک حدیث صحیح ہے. اب دونوں میں سے لیول کس کا اونچا ہے جی؟ ظاہر ہے امام بخاری کا ہے نا. ان کی کنڈیشنز بہت سخت ہوتی تھی امام ترمذی سے، حالانکہ امام ترمذی جو ہے یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، بہت قریبی شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے، اور ظاہر ہے امام بخاری استاذ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں ان سے، اور امام ترمذی اس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو اب کوئی بندہ اس بنیاد کے اوپر ترجیح دے دے کہ جی چونکہ امام بخاری بڑے امام ہیں اور ان کی حدیث زیادہ اسٹرانگ ہے ان ٹرمز آف اوتھینٹسٹی ایز کمپیئر ٹو امام ترمذی، اگرچہ دونوں کی ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں بخاری کی حدیث کو میں ترجیح دوں گا فار ایگزامپل. اسی طریقے سے متن کے اندر بھی کوئی ریزن ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو علت کی مثال دی تھی. آپ کو یاد ہے کہ صحیح امام عبداللہ بن عباس اور ابو رافع والی حدیث جو ہم نے بیان کی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ سے نکاح کیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے، اب دونوں حدیثیں صحیح تھی نا، تو ہم نے ایک روایت کو ترجیح دی دوسروں کے اوپر. کس بنیاد پر؟ ہم نے کہا جی امام عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے عمر میں، اور وہ اس ایونٹ کے اندر اور اس انسیڈنٹ کے اندر شامل بھی نہیں تھے، اگرچہ وہ دونوں ریلائبل بندے ہیں، دونوں ریلائبل اسکالرز ہیں، یعنی صحابہ ہیں. ظاہر ہے دونوں میں فرق کیا ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف اوتھینٹسٹی، لیکن اینڈ کریڈیبلٹی ان فیکٹ.
لیکن اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے ایک کو ترجیح دی دوسرے کے اوپر, اور ہم نے دوسرے کو معلل کہہ دیا. اچھا, وہ علت کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے. بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی ترجیح دی متن کے اندر. اس کی اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. تو سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی چیز آپ کو متن کے اندر, ٹیکسٹ کے اندر کوئی چیز مل جائے جس میں آپ کہیں کہ نہیں یار یہ روایت جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ون. مثال کے طور پہ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا. مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. اور ایک اور صحابی ہیں, غالباً سیدنا ابو ہریرہ ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں, یا کوئی صحابی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے کسی قوم کے پاس, تو وہاں پہ ان کی کوئی توڑی پڑی ہوئی تھی. یہ ہوتی ہے نا جو آپ کو پتا ہے ربل پڑا ہوتا ہے جہاں پہ, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کچھ گند پڑا ہوا ہے, یا پھر کوئی ایسی جگہ جہاں پہ عام طور پہ لوگ گاربیج اکٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں. تو ایسی جگہ کی طرف آئے تو آپ نے قضائے حاجت ہوئی, آپ کو باتھ روم جانا تھا یعنی آپ کو, تو آپ نے کیا کیا کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا. مفہوم میں بتا رہا ہوں. اب سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ, بلکہ غالباً سیدہ عائشہ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو بندہ یہ کہے نا کہ اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا وہ جھوٹا آدمی. یہاں تک بڑے سخت الفاظ استعمال کیے سیدہ عائشہ نے. لیکن دوسرے صحابی جو ہے, دونوں اوتھینٹک حدیث ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا اللہ کے رسول نے یہ کام کیے. تو اب علماء نے کہا کہ اگرچہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں, لیکن اس میں تطبیق انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ترجیح دی ایک حدیث کو دوسری حدیث پر. کس بنیاد پہ ترجیح دی؟ ترجیح یہ دی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا وہ گھر میں رہتی تھی, اور امہات المومنین بہت کم باہر جایا کرتی تھی, زیادہ تر وہ گھروں میں رہتی تھیں, اور ان کا زیادہ سوشل ایکسپوجر نہیں تھا. اور یہ جو صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے, ظاہر ہے اس میں سیدہ عائشہ ہو سکتا ہے موجود نہ ہو وہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہ ہو اس انسیڈنٹ کا. انہوں نے تو اپنے گھر کے اندر دیکھا نا, تو گھر کے اندر آبویسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا ہوگا. گھر کے چار دیواری کے اندر جو انہوں نے کوئی جگہ بنائی ہوگی اگر فار ایگزامپل, یا جو سیدہ عائشہ کی نالج کے مطابق, تو وہاں پہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کیا ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق یہ بات کہہ دی. لیکن ظاہر ہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ سیدہ عائشہ موجود نہیں, اور عام طور پہ یعنی مرد موجود ہیں, اور وہ کوئی باہر کی جگہ ہے, تو یہ نیسیسری نہیں ہے کہ آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نہیں وہ یعنی وہ دوسرے صحابی غلط ہے اور سیدہ عائشہ ہی ٹھیک ہے. نہیں, سیدہ عائشہ کی غلطی لگ سکتی ہے, ان کی علم نہیں تھا, ان کو پتہ نہیں تھا, ان کا ایکسپیرینس کبھی نہیں, یعنی ان کے سامنے کبھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا. اور اس سے بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں ظاہر ہے نیچے وہ جگہ, خاص طور پہ جس جگہ کا ذکر کیا نا کہ وہ جگہ جو تھی نا وہ صاف نہیں تھی, یا وہ جگہ ذرا انکنوینئنٹ تھی پیشاب کے لیے, تو ظاہر ہے ایسے موقع پر جہاں پہ انسان کے پاس کوئی نیچے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو, گندگی ہو, نیچے بیٹھے گا تو وہاں پہ زیادہ یعنی ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پہ پیشاب کے چھینٹے لگ جانے کا خدشہ ہو, کیونکہ عام طور پہ آپ کو پتا ہے کوئی ایسے موقع پر اگر انسان کو پیشاب کرنا ہو, یورینیٹ کرنا ہو, تو اس کے لیے جگہ نرم تلاش کی جاتی ہے, اور نرم مٹی کر دی جاتی ہے, یا اس کو تھوڑا سا کھڈا سا بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ چھینٹے نہ ابھریں باہر نا. لیکن جہاں پہ پتھر ہیں اور ان پتھروں کے اوپر اگر آپ کریں گے تو ظاہر نیچرلی چھینٹے لگیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً چھینٹوں سے بچنے کے لیے اور یہ ساری چیزوں کے لیے طہارت کو خاص طور پہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن ہے کہ یہ کیا ہو. ٹھیک ہے نا, ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں موجود ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات اگر کوئی ایسے حالات ہوں تو اس میں کھڑے ہو کے بھی مجبوراً کرنا پڑے تو وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ جو سیدہ عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اننیسیسریلی کبھی کھڑے ہو کے نہیں کیا. تو اب دیکھیں, اب آپ ترجیح دے رہے ہیں نا ٹیکسٹ کی بنیاد کے اوپر, حدیثیں دونوں ٹھیک ہیں, تو اس طرح کی تطبیق ہو سکتی ہے. اچھا, اس کو بھی تطبیق بھی کہہ سکتے ہیں, بعض علماء اس کو تطبیق کہتے ہیں, اس کو ریکنسیلیشن کہتے ہیں, بعض اس کو ترجیح کہہ دیتے ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے جی, چوتھی آپشن کیا ہے جی, اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو, یعنی کسی وجہ سے آپ پریفر نہیں کر سکتے ایک حدیث کو دوسری کے اوپر, نہ سند کے اعتبار سے نہ متن, دونوں 100% برابر ہے, ایک ہی لیول کی ہے, کوئی ذرہ برابر بھی ڈفرنس نہیں ہے, ویسے ممکن نہیں ہے, تو پھر ایسے موقع پر علماء کو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آپ توقف اختیار کریں. توقف کا مطلب ہے آپ خاموشی اختیار کریں, آپ اپنے اوپینین کو جو ہے نا وہ آپ اپنا اوپینین نہ دیں, بلکہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایسی نالج اور ایویڈنس نہیں آ جاتا جس کی بنیاد پر آپ ان تینوں آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن کو امپلوائے کر سکیں. لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ اصل میں علماء نے جو یہ 4 کنڈیشنز بتائی ہیں نا, ان میں سے پہلی 2 کنڈیشنز ہی عام طور پہ ہوتی ہیں. تیسری چوتھی جو کنڈیشن ہے نا, یہ علماء نے لاجیکلی زیادہ بنائی ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے اصول حدیث میں تو ہمارے استاذ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ چوتھی مثال ہے نا کہ جس میں کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں توقف اختیار کیا جائے, آپ کو ایسی کوئی مثال ملتی نہیں ہے.
اگر کوئی بہت، اور تیسری اور چوتھی کی بھی مثال نہیں ملتی. اور میں نے آپ کو بتایا جو تیسری مثال میں نے آپ کو بتایا وجہ ترجیح کی، وہ عام طور پہ بعض علماء کے لیے وہ جمع و تطبیق ہی ہے نا، ریکنسیلیشن ہی ہے، ایک قسم کی آپ ریکنسیلیشن ہی کر رہے ہیں نا. تو بہرحال لیکن لیٹس اسیوم کہ کوئی ایسی ہو بھی مثال، تو یہ آپ کو ایک یا دو مثالیں ملیں گی ان کی پورے تاریخ، ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے اس کے اندر آپ کو ایک یا دو مثالیں ملیں گی حدیث میں، ورنہ آپ کو مثالیں نہیں ملیں گی. اور یقین کریں وہ بعض علماء کے نزدیک وہ مثالیں ہو سکتی ہیں، دوسرے علماء نے ان کی آلریڈی ان کی کوئی نہ کوئی ریزن بتائی ہوگی. یعنی مثال کے طور پہ اگر ترجیح ممکن نہیں ہے تو توقف اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے. تو ہو سکتا ہے ایک عالم کے پاس نالج نہیں ہے تو وہ توقف اختیار کرا ہے، لیکن دوسرے علماء کے پاس اس کی ریکنسیلیشن کے ایویڈنسز موجود ہے، وہ ریکنسائل کر سکتے ہیں، ان کے پاس اس کے ایویڈنسز موجود ہے. کیونکہ ہر بندہ ظاہر ہے 100% نالج تو نہیں ہوتی نا اس کے پاس. تو یہ ریلیٹو چیز ہے. ریلیٹو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کچھ علماء کے نزدیک اگر آپ کو مثالیں ملیں گی بھی تو وہ کچھ علماء ان کو کہہ رہے ہوں گے جی یہ ہمارے نزدیک ہم اس پہ توقف اختیار کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سارے ہی اس پہ توقف اختیار کر رہے ہیں، باقی علماء نے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن بتائی ہوگی. تو یہ جو چار ایک طریقے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم بتائیں کہ مختلف الحدیث کون سی ہوتی ہے، اگر ہم پیچھے جائیں، مختلف الحدیث ہے جس میں تعارض تو ہو لیکن ترجیح کا امکان ہو، یعنی آپ اس میں کوئی ریکنسیلیشن. یہ محکم وہ ہے جس میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خبر مقبول. یہ آپ نے ضرور کہنا خبر مقبول، کیونکہ مردود ہے نا، مردود کا مطلب ہے جو ریجیکٹڈ حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، اس کو تو ہم شمار ہی نہیں کریں نا. obviously جو ضعیف ہوگی تو اس کو تو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. اسی لیے آپ میں سے شروع میں کچھ لوگوں نے تعلیل کی مثال دی معلل حدیث کی، تو معلل حدیث تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ سے وہ ضعیف ہوگی نا، ویک ہوگی، وہ خبر مردود ہے. تو خبر مردود جو ہے، خبر مقبول جو اپنی جیسی حدیث کی مخالفت سے سالم ہو، سالم کا مطلب ہے پاک ہو. حکم کیا ہے ایسی حدیث کا؟ obviously اس پر عمل کرنا واجب ہے. اکثر حدیثیں اسی بنیاد اسی قسم کی ہیں. مختلف الحدیث وہ خبر مقبول جس کا اپنی جیسی حدیث سے تعارض تو ہو لیکن دونوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے، لیکن دونوں کی جمع تطبیق ممکن ہو، ریکنسیلیشن ممکن ہونی چاہیے، اس کو ہم مختلف الحدیث کہتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو صحیح حدیثیں آپس میں ایک دوسرے سے متعارض ہو اور ان کے درمیان کوئی ریکنسیلیشن ممکن ہے. اب ریکنسیلیشن کے لیے چار صورتیں علماء نے بیان کی. پہلی کون سی ہے جی؟ کہ آپ جو ہے وہ ناسخ منسوخ جیسے ہم نے کہا. دوسرا ہے جمع تطبیق، آپ اس کے میننگ کو اس طریقے سے وضاحت کریں کہ دونوں کا میننگ سیٹ ہو جائے. تیسرا ہم نے کہا کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے پریفرنس کی، ترجیح کی، ترجیح کہتے ہیں راجے قرار دینا نا، پریفر کرنا ایک کو دوسرے کے اوپر. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تینوں آپشنز، پھر ہم کیا کریں؟ دوسری ناسخ منسوخ کی. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ آپ اس پہ توقف اختیار کریں یا خاموشی اختیار کریں جب تک کہ آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی سولوشن نہ مل جائے. کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ میں سے تو کوئی کہہ لیں. اگر یہ ٹاپک کور ہو گیا تو ہم اگلے ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں. پہلے ہم نے صحیح حدیثوں کو پڑھا، اب ہم ضعیف حدیثوں کی مثالیں پڑھ رہے ہیں.